کہ پی ٹی آئی جماعت اور نون لیگ جماعت کے درمیان کوئی لڑائی یا کوئی کشیدگی یا کچھ چل رہا ہے، آپ بتائیں کیا حقیقت اچھا، ہے؟ کامیابی آپ نے خود ہی شاندار کر دی ہے، یعنی کہ کسی چیز کی کامیابی آپ جو ہے نا، آپ تو کنونشن میں تھی نہیں، یا تو آپ کو سر انوائٹ کیا فیڈ جاتا، بیک اور فیڈ بیک کہاں سے آتا ہے آپ کو؟ یہ فیڈ بیک جو ہے آپ خود ہی ایک چیز کو آپ نے شاندار بنا دیا ہے۔ مل گیا فیڈ بیک۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کنونشن ہوا ہے، جی وہ سکسیسفلی کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ ہو گیا۔ جی اچھا، کتنا کامیاب تھا کتنا ناکام تھا، میرے پاس تو خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ آخری وقت تک چیف گیسٹ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، ان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے کنونشن میں، انسرٹنٹی تھی۔ آخری وقت تک۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا موڈ بھی نہیں تھا کنونشن میں جانے کا۔ سر ایسا کیوں؟ یہ دیکھیں، اب وہاں جو لوگ مینجمنٹ کر رہے تھے، جنہوں نے جیسے یہ ہمارے دوست ہیں ایس این ڈار ہیں، پریزیڈنٹ ہیں لنڈن کے مسلم لیگ نون کے، پھر اون چودھری وہاں پہ موجود تھے، ان کی بڑی انتظامات کے حوالے سے جو ہے تیاریاں چل رہی تھی، لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ تھی، اب وہ جو جھگڑا ہے اس کی تو بعد میں بات کرتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا کنونشن کے، لیکن پہلے تو ایک عجیب سی صورتحال رہی مہمانوں کے لیے بھی اور منتظمین کے لیے بھی کہ پرائم منسٹر آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ کشمکش رہی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، کافی دیر تک رہی، بلکہ کنونشن شروع ہونے سے کچھ دیر قبل تک بھی یہ کنفرمیشن نہیں تھی۔ سر چائے میں گویا کیا ہو رہی تھی، ماجرا کیا تھا، سب بتائیے اندر کی باتیں۔ میں اندر کی باتیں جو ہے نا، اندر تو وہ کیمرہ ہی نہیں لے کے جانے دیا، کسی کو فون بھی نہیں لے کے جانے دیا اندر۔ جی آپ ڈشیں پوچھنا شروع کر دیں گے، کھانا کیا تھا، کھانے میں کیا تھا، ٹیبلوں پہ جو ہے نا وہ کون سے ڈرنکس پڑے تھے۔ اب اتنی ڈیٹیل جو ہے نا وہ تو نہیں ہے میرے پاس یہ ہے کہ پہلے فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی تھا کہ شاید وہ شرکت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جب یہ ہوا کہ وہ نہیں آ رہے، تو پرائم منسٹر کو ظاہر ہے دعوت تو تھی، مگر پتہ نہیں کیوں انہیں کہیں سے شاید کلیئرنس نہیں تھی کہ آپ جو ہے نا وہاں نہ جائیں۔ مجھے تو جو لگ رہا ہے، جو میری کیلکولیشن ہے، شاید انہیں کلیئرنس نہیں تھی۔ ایک کلیئرنس بھی تو ہوتی ہے نا، رائٹ، پرائم منسٹر ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر ظاہر ہیں، سی اور اس بات ہے۔ وقت بڑے پاپولر ترین پرائم منسٹر بنتے جا رہے ہیں 10 مئی کے بعد، اور سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد، اور ابھی آگے وہ امریکہ کے لیے روانہ جی ہوئے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، لوٹن ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں، تو وہ انہیں شاید کلیئرنس نہیں تھی۔ اچھا، اس میں جو ہے پھر اطلاع یہ ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار، کہ وہ پرائم منسٹر کی شیروانی میں تقریر کرتے جا کے انہوں نے بہتر سے انہوں نے بنا ہی لیا پرائم منسٹر کو۔ اطلاع یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کے بعد پرائم منسٹر راضی ہوئے، اور شاید 100% کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود وہ وہاں چلے بھی گئے، جس کی وجہ سے کنونشن کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ بس ایگزیکیوٹ ہو گئی، آپ کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ ہنگامہ ہوا کنونشن ختم ہونے کے بعد، باہر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنوں جو ہے نا ان میں شدید لڑائی اور پھڈا اور گالم گلوچ، اور بڑی احتیاطی لڑائی ہوتی ہے لندن میں اصل میں نا، اور یورپ میں، ان ملکوں میں نا بڑی احتیاطی لڑائی ہوتی ہے۔ جی، کولڈ ٹھیک، وار کہہ سکتے ہیں۔ اس میں میسج دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی جی، یہ رنگ بازی والی لڑائی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کو مارنا مرنا تو الاؤ نہیں ہے، وہاں پہ سزا، ہمارے جیسا تو قانون ہے نہیں کہ یہاں پہ تو بندے مر جاتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا کئی سال لوگوں کو، جو ہمارا سسٹم ہے۔ مگر وہاں پہ تو آپ کسی کو جو ہے نا وہ تھپڑ نہیں مار سکتے، کسی پہ تشدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بہت بڑا یہ کرائم ہے۔ تو اس لیے احتیاطی لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نا صرف اس کو کہتے ہیں پیغام دینا، کہ میں تمہیں چھڑاں گا نہیں، یہ پیغام ہے، اور میں تمہیں دیکھ لوں گا، اطلاع ہے یہ، جی اطلاعیں دیتے ہیں بس ایک دوسرے کو۔ لیکن وہ اطلاعوں والی لڑائی بھی نا وہ آمنے سامنے آ کے اس طرح، اور پولیس اس کے لیے آ جاتی ہے کہ احتیاط والی لڑائی سے بھی ان کو ذرا روک کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ رنگ بازی وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے، البتہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں جھنڈے جھنڈے اٹھا کے درجن 2 درجن وہ آگے ہوں گے۔ ادھر جو ہے وہ ایس این ڈار جو ہیں انہوں نے بڑی تیاری کر رکھی تھی، تیاری تو انہوں نے خیر کی استقبال کے اس میں کانٹیسٹ میں، لیکن اصل جو مسئلہ تھا ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنا اور مینج کرنا تھا، اور ان کی مینجمنٹ اور ان کے کنٹرول پر میری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر بڑے خوش ہیں، یعنی کہ مینیجیبل تھا، اور ہاں جی جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ بڑی خوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک وعدہ دے دیا گیا ہے امریکہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ وہ واپس دوبارہ لندن آئیں گے،
زبردست. اور لنڈن آ کے جو ہے وہ ایک اور کنونشن ہو رہا ہے جو ایکسکلوسیو کنونشن ہے, کیا بات ہے. اور جو صرف یو کے کے جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور پرائم منسٹر ان سے ملاقات کریں گے. یعنی کہ ایک تو کنونشن کے بعد وہ روانہ ہوئے اور لوٹن ایئرپورٹ میں مسلم لیگ نون کے صدر احسن ڈار اور خرم بٹ سے ملاقات ہوئی ان کی. امریکہ سے واپسی پر پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کروں گا. مسلم لیگ نون کنونشن کے موقع پر تاریخی استقبال کیا, ان کا مشکور ہوں. مسلم لیگ نون برطانیہ میں اچھا کام کر رہی ہے. پارٹی صدر نواز شریف کے ویژن کے مطابق جماعت کو مزید مضبوط بنایا جائے گا. احسن ڈار کو پارٹی کی تنظیم نو اور فعال بنانے پر مبارکباد دیتا ہوں. یہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں لوٹن ایئرپورٹ پر اپنے وہاں کے صدر کو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. اور اب یہ ہے اطلاع آ رہی ہے کہ وہ 26 جو ہے وہ سپتمبر تک, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ امریکہ رہیں گے. اب امریکہ سے واپسی پر اب یہ پورا ڈیلیگیشن آتا ہے یا سنا ہے خواجہ آصف شاید واپس آ جائیں باروں بار اور کچھ اور لوگ, لیکن شہباز شریف جائیں گے. اور وہاں پہ ایک اہم ترین جو ہے وہ اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں ان کے کچھ رہنما جو ہیں وہ شرکت بھی کریں گے, اور میاں نواز شریف کی شرکت بھی متوقع ہے اس اجلاس میں. اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ امریکہ روانگی سے قبل پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کی اپنے بھائی میاں نواز شریف سے فون پر گفتگو ہوئی ہے. ٹھیک اور فون پر ان سے گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے کنونشن کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا اور مزید جو ہے صورتحال اس پہ ڈسکس ہوا ہے. اور وزیر اعظم نے دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ اجلاس کے بارے میں بھی آگاہ کیا میاں نواز شریف کو. تو اب یہ ہے کہ اور کنونشن کی بھی کامیابی سے ظاہری بات ہے انہیں آگاہ کیا. کہنا چاہ رہی تھی کہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنونشن کامیاب ہوئی ہے, جس کے بعد ایک سیکنڈ پارٹ جو ہے یا سیکنڈ سیریز کنونشن کی جاری رکھیں گے یو ایس اے سے واپس آ کے. مجھے تھوڑا سا شاندار پہ ہوا تھا, تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں اتنی ایکسیلنٹ نہیں ہے, لیکن پھر نہیں کامیابی دیکھیں اس سے کچھ ایک ملاقات تھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کافی عرصے سے جو کہ نہیں ہوئی تھی, اور انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ حالیہ کامیابیاں سیلیبریٹ کیں اور اس کے ساتھ اپنے کچھ پلان سے آگاہ کیا. جی ٹھیک ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی انتخاب یا الیکشن نہیں تھا, رائٹ, جس کو ہم کہیں کہ البتہ یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ 3 دن امریکہ کے قیام کے بعد دوبارہ لندن پہنچ رہے ہیں اور وہاں جو ہے وہ ملاقات کریں گے باقی جو لوگ رہ گئے ہیں نون لیگ کے. اور وہ ایکسکلوسیو جو ہے ایک نون لیگ کا کنونشن ہوگا جی, اور جس میں وہاں کی قیادت اور ان سے ملاقات ہوگی, اور ایک اجلاس جو ہے جس میں میاں نواز شریف کی شرکت متوقع ہے. اس طرح کا بھی ایک اجلاس جو ہے آنے سے پہلے, اور یہ ٹوٹل جو ہاں یو کے, اور وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ 27 کو پاکستان آ جائیں گے, میری اطلاع ہے کہ اب وہ 1 اکتوبر کو شاید پاکستان واپس آئیں گے, یہ پورا دورہ کمپلیٹ کر کے. وزیر اعظم شہباز. ایگزیکٹلی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ.